اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور دینی معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ دوستو، آپ میرے چینل کا وزٹ کریں۔ آپ کو جو بھی اسلامی معلومات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سننے کا دل کرے، آپ میرے چینل کا وزٹ کریں۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، جس کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو خیر، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا، آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے۔ انہوں نے بیان کیے تو خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر تو میں سچ بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں، اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام معروب ہے، یہ صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے۔ سونے سے منڈا ہوا اور جڑاؤ اور مردارید کی کاریگری اس پر ہوتی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہے۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہے اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی ہے۔ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اس کے مقابل والے طاق سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ اس کا دادا سب پورے ملک یمن کا بادشاہ عظیم تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کی بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیا سے نکاح کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں میرا کوئی کفو نہیں، اس لیے میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا۔ دوستو، ملکہ بلقیس کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اس سے فرمایا کہ یہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ ہدہد اس خط کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔
جب تک بسم اللہ شریف نازل نہ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِاسْمِکَ اللہم سے تحریر فرماتے تھے۔ مضمون خط صرف اسی قدر تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، محض مخلص اور مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، مضمون کو دیکھ کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ لوں تنہا کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلقیس نے کہا، اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ مجھے مشورہ نہ دو۔ اس دربار نے کہا کہ ہم پورے طاقت اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو آپ دیکھ لیں، جو ہم کو حکم دینا ہو ہم تیار ہیں۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلہ کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، لیکن سمجھدار ملکان نے خط ملنے کا ایک کھلا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کی بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی، اس لیے اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر فریق مخالف کو فتح اور غلبہ حاصل ہو گیا تو فتح حاصل کرنے والوں کی عام حالت یہ ہے کہ جس بستی میں وہ غلبہ کے بعد گھستے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان سے حقارت آمیز سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، ہمارے شہر کو تہ و بالا کر دیں گے۔ یہاں کے اہل مناصب کے ساتھ کس قدر تحقیر آمیز برتاؤ کریں گے، اس لیے فی الحال جنگ کا اعلان مناسب نہیں۔ میں سر دست ان لوگوں کی طرف سے کچھ تحائف بھیجتی ہوں تاکہ ان کا ذوق معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ اگر کچھ لے دے کر پیچھا چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر قسم کے تحائف روانہ کیے، جن میں بیش قیمت جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں تھیں۔ تاریخی اسرائیل روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہے کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے۔ تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ان کی تحفوں کی تفصیل ان کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 900 فرسخ تقریباً 3 میل یعنی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے، جن کا بول براز بھی سونے چاندی کی اینٹوں پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کرا دیا۔ اپنے دائیں اور بائیں 4 ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھائی گئی۔ جواہرات سے پورا حال مزین کر دیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا
تو اپنے لائے ہوئے تحفوں سے شرمانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے سونے کی اینٹیں وہی ڈال دی۔ پھر جو آگے بڑھتے گئے دو طرفہ وحوش و طیور کی صفیں دیکھی، پھر جنات کی صفیں دیکھی تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر جب دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے اور مہمانی کا اکرام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالوں کے جواب دیے۔ اور قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کی لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہے تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دو کہ اب جو بات ہوگی میدان جنگ ہی میں ہوگی۔ یہ ہر چیز ان کو واپس جا کر دے دو اور کہہ دو کہ مقابلہ کے لیے تیار رہے۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے۔ انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں، ہم انہیں کی سلطنت سے بیک بینی و گوش ذلت و حقارت سے نکال دیں گے، ان کی تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد دوبارہ پہنچتا ہے تو دوبارہ بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت قاصد دوبارہ بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا ایک نائب بنا کر سلطنت کے انتظامات اس کو سپرد کیے اور اپنا بیش قیمت سونے کا تختہ 7 محلوں میں متفصل کیا اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تائید کی، اور 12,000 سرداروں کو جن میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ کو پہنچا رہے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں جس میں جن و انس موجود تھے فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سلیمان نے کہا اے اہل دربار، کوئی ہے تم میں سے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آئے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ دوستو، واقعہ یہاں تک میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں بوجھ نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو میرے واقعات بیان کرنا پسند آ گیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔